رات کے ٹھیک 2 بج رہے تھے۔ عادل کو گاڑی چلانے کا شوق بالکل نہیں تھا، خاص کر اس سنسان تاریخ جنگل کی سڑک پر۔ مگر اس کے دوست فاروق کی سالگرہ کی پارٹی دور ایک فارم ہاؤس پر رکھی تھی اور عادل کو کسی طرح وہاں پہنچنا تھا۔ اچانک اس کی گاڑی کے سامنے سڑک کے بیچوں بیچ ایک سایہ لہرایا۔ عادل نے زور سے بریک لگایا اور گاڑی چیخ کر رک گئی۔ اس نے گھبراہٹ میں چاروں طرف دیکھا، وہاں کوئی نہ تھا۔ وہ پریشان ہوا کہ آخر اس کی گاڑی کے سامنے کیا آیا تھا، لیکن پھر اس نے سوچا شاید کوئی وہم ہوگا یا کوئی جانور۔ اس نے گہری سانس لی اور گاڑی دوبارہ آہستہ آہستہ آگے بڑھانی شروع کر دی۔ تھوڑی دور جا کر اسے احساس ہوا کہ کوئی چیز اس کی گاڑی کے پیچھے بھاگ رہی ہے۔ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑ گئی۔ اس نے پیچھے کے شیشے میں دیکھا، تاریخ کے سوا کچھ نظر نہ آیا۔ سناٹا اتنا گہرا تھا کہ ہر طرف خوف پھیلا ہوا تھا، مگر ایک عجیب بھاری دھک دھک کی آواز مسلسل اس کے کھڑکی سے ٹکرانے کی آ رہی تھی، جیسے کوئی بہت بڑا اور وزنی جسم گاڑی کے ساتھ زور سے ٹکرا رہا ہو۔ عادل نے گھبرا کر گاڑی کی رفتار بڑھا دی۔ وہ آواز بھی تیز ہو گئی اور بہت تیز آ رہی تھی۔ اب وہ پوری طاقت سے گاڑی دوڑا رہا تھا۔ گاڑی انجن کی پوری طاقت کے ساتھ چیخ رہی تھی، مگر وہ بھاری آواز پھر بھی پیچھے نہ چھوڑ رہی تھی۔ تبھی اس کی بائیں کھڑکی سے ایک سفید لمبا ہاتھ گزرتا ہوا دکھائی دیا۔ وہ ہاتھ گاڑی کی باڈی کو زور سے کھینچ رہا تھا۔ وہ محض ایک لمحے کا منظر تھا، مگر عادل نے ایک پتلی سرد سرگوشی بھی سنی جو اس کے کانوں کے پاس گونج رہی تھی، جیسے کوئی اس کا نام لے کر کہہ رہا ہو، عادل، عادل، رکو عادل، عادل رکو۔ گاڑی کو بھگانے کی کوشش میں اس نے دیکھا کہ اس کے ڈیش بورڈ کی لائٹس جھلملا رہی تھی اور انجن کی آواز میں ایک عجیب سی گڑگڑاہٹ شامل ہو گئی۔ اچانک اسے لگا کہ پیچھے سیٹ پر کسی بہت وزنی چیز کا بوجھ پڑ گیا ہو اور اس کے سینے پر ہوا کا دباؤ بڑھ گیا ہو، جیسے کوئی آہستہ آہستہ اس کا گلا دبا رہا ہو۔ یہ احساس لمحاتی تھا، مگر اس نے عادل کی روح کو جھنجھوڑ دیا تھا۔ وہ جم سا گیا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ، آخر کس پریشانی میں مبتلا ہوں میں، نکل کر ہی کیوں آیا۔ وہ اتنا پریشان ہو رہا تھا۔ ڈر کے مارے عادل نے اپنے ہاتھ اسٹیئرنگ پر جمائے رکھے اور بے اختیار ریئر ویو میرر میں دیکھا تو پیچھے سیٹ پر اسے سایہ نظر آیا۔ وہ اسے نہیں دیکھ رہا تھا، بلکہ شیشے میں خود عادل کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کا چہرہ جگہ جگہ سے کٹا اور پھٹا ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں خالی تھیں اور اس کے ہونٹوں پر ایک خوفناک چمکدار مسکراہٹ تھی۔ عادل نے فوراً پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا، لیکن جب نظر دوبارہ شیشے پر پڑی تو وہ سایہ وہیں بیٹھا ہوا تھا اور آہستہ آہستہ سیدھا ہوتا جا رہا تھا، جیسے اب وہ پوری طرح سے اس کے قریب آ چکا ہے۔ عادل کا جسم خوف سے کانپنے لگا۔ اس کے منہ سے صرف ایک الفاظ نکلا، رک جاؤ، رک جاؤ، ڈونٹ رن۔ جیسے ہی ڈونٹ رن کی آواز آئی، اس نے کانپتے ہوئے اپنے پاؤں بریک پر رکھ دیے اور اس کی رفتار دھیمی ہونے لگی۔ جیسے ہی گاڑی کی رفتار کم ہوئی، وہ دھک دھک کی آواز بھی ہلکی پڑ گئی۔ جب عادل نے پوری طرح گاڑی روک دی تو سارا جنگل گہرا خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس نے لرزتے ہوئے شیشہ تھوڑا سا نیچے کیا اور باہر جھانک کر دیکھا۔ سڑک خالی تھی، مکمل خالی۔ اس نے سکون کا سانس لیا۔ یہ صرف اس کے دماغ کا خوف تھا۔ اس نے پھر سے گاڑی اسٹارٹ کی اور آہستہ سے چلنے لگا، لیکن خوف اس قدر تھا اس کے پاس کہ وہ بہت پریشان ہو رہا تھا کہ میں کہاں آ کر پھنس گیا ہوں۔ مگر جیسے ہی گاڑی چلی، اس کے کاندھے پر ایک سرد گیلا ہاتھ رکھا گیا۔ عادل کا جسم شل ہو گیا۔
وہ نہ بریک لگا سکتا نہ ہی ہارن بجا سکتا، وہ ہل بھی نہیں سکتا تھا۔ ایک سرد اور گھراتی آواز اس کے کان میں گونجی، تم بھاگ رہے ہو؟ بہت اچھا کیا، اب میری باری ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی اس اندیکھی وجود نے ایک زوردار دھکا مارا۔ گاڑی تیزی سے سڑک کے کنارے لگے ہوئے ایک بہت بڑے درخت سے ٹکرا گئی۔ عادل کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ جب صبح ہوئی تو پولیس کو ایک بری طرح تباہ شدہ گاڑی ملی۔ عادل سیٹ پر مردہ حالت میں پایا گیا۔ ڈاکٹر نے موت کی وجہ دل کا دورہ بتایا، جو کسی انتہائی خوف کی وجہ سے پڑا تھا۔ مگر سب سے عجیب بات یہ تھی، پولیس نے گاڑی کے پیچھے سیٹ پر مٹی دیکھی اور الٹے پیروں کے نشان دیکھے۔ وہ نشانات سڑک کی سمت نہیں بلکہ جنگل کی گہرائی اور تاریخ حصے کی طرف جا رہے تھے، اور گاڑی کی پچھلی کھڑکی پر خون سے لکھا تھا، ڈونٹ رن۔